بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ فضل، اس کی رحمت، اس کی توفیق سے آج ہم سب اس عظیم الشان پروگرام میں شریک ہیں. خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. محترم جناب میرے برادر اکبر قاری محمد سلیم صاحب نے حکم فرمایا، آپ حضرات کے سامنے میں نے چند ایک باتیں گزارشات کرنی ہے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مرحومہ مغفورہ محترم جناب ملک محمد اختر صاحب کی اہلیہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اگر آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، درمیان میں جو جگہ ہے نا، اے بزرگ کو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لینا، تھوڑا تھوڑا آگے آپ تشریف لیں. الحمدللہ بڑی ہی خوبصورت بزم کا آپ حضرات نے اہتمام فرمایا. انشاءاللہ میں 35-40 انشاءاللہ 40-45 منٹ کی حاضری ہوگی. آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں گوش و گزار کرنی ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. میں بلا تمہید چونکہ آپ حضرات کافی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہے، ایک حدیث مبارکہ کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور میں بالکل آپ حضرات کو تنگ نہیں کروں گا کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں. بات اچھی لگے تو سبحان اللہ حق بنتا ہے. بلا تمہید میں نے اپنی گفتگو کو شروع کر دی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایکو بالکل ختم کر دے، بالکل ختم، ایکو آواز کھول دے تاکہ بالکل سادہ آواز. ٹھیک ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ یوں ہی جلوہ گر تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں تم میں سے کوئی بندہ ہے جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. نوجوان توجہ کرے گی میری گفتگو کے اوپر. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا چند ایک جملے سرائکی کے بھی اگر مجھے آئے تو انشاءاللہ بھرپور کوشش ہوگی، وگرنہ میں گفتگو اردو کے اندر کرتا ہوں. انشاءاللہ ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ آئے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضور مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ جلوہ گر تھے، صحابہ کا یوں ہی مجمع لگا ہوا تھا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں کسی بندے نے جنتی کو دیکھنا ہے؟ اللہ اکبر. جنت کے فیصلے بعد میں ہوں گے یا نہیں؟ یہ تو بندہ مرے گا، حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، لیکن یہ میرے حضور کا علم غیب ہے. فرمایا کوئی ہے جنتی کو جو دیکھنا چاہتا ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، جی ہاں حضور ہم دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا نظر دروازے پہ رکھو، اپنی نظر دروازے پہ رکھو. جو بندہ ابھی سب سے پہلے مسجد میں قدم رکھے گا وہ جنتی ہوگا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہوئے. کون خوش نصیب ہے جس کو دو عالم کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت نے دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے نظر دروازے پہ رکھی. ہم نے کیا دیکھا؟ ایک بابا، سفید داڑھی، سفید امامہ شریف، سفید لباس، حلیہ بالکل سادہ، بلکہ روایت کے لفظ امام غزالی نے لکھا ہے ایک کچھاں وچ جتی پئی ودا. ایڈا سادہ بندہ، اساتے نال ہونے خلیفے نال ہونے جتی سنبھالنا لانا، لیکن ان کے بغل میں جوتا تھا. سادگی کا یہ عالم تھا. مسجد میں اس نے قدم رکھا. صحابہ فرماتے کہ ہم نے اس کے چہرے کی زیارت کی. نورانی چمکتا ہوا چہرہ تھا. صاف ظاہر ہے تھا تو جنتی. اچھا حضور کی مجلس میں آیا، چند لمحے وہ بیٹھا، اٹھ کے وہ چلا گیا. ہم نے اس کو دیکھ لیا. دن آیا دوسرا، غلاموں نے پھر بزم سجائی. میٹھے محمد نے گفتگو فرمائی. آقا کریم نے پھر ارشاد فرمایا،
میرے غلاموں آج پھر موڈ ہے جنتی کو دیکھنے کا. صحابہ اکرام عرض کرتے جی ہاں سونے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا نظر دروازے پہ رکھو, جو بندہ بھی سب سے پہلے اندر قدم رکھے گا وہ جنتی ہوگا. صحابہ فرماتے کہ آج ہم نے سوچا کون خوش نصیب ہے, لیکن ہم نے کیا دیکھا وہی کل والا بابا. آج وہ پھر آیا مسجد میں, اس نے قدم رکھا, وہی کپڑے, وہی امامہ شریف, وہی انداز, وہی سٹائل. حضور کی مجلس میں چند لمحے بیٹھا, اٹھ کے وہ چلا گیا. دن آیا تیسرا, غلاموں نے پھر بزم سجائی, میرے آقا کریم نے پھر گفتگو فرمائی. کیا گفتگو ہوگی حضور کی, اللہ اکبر. فرمایا کون ہے جو جنتی کا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہے. اب یہ تیسرا دن ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان عرض کرتے جی ہاں حضور ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے کیا دیکھا وہی پرسوں والا بابا, کل والا. آج پھر وہ مسجد میں اس نے قدم رکھا, ہم نے اس کی چہرے کی زیارت کی. حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا اسی دیکھ لے. آپ کی توجہ ہے یہ نہیں؟ میں ہو سکتا ہے کہ نوجوان کو کھڑے تھی کہ میں پوچھ گی نا میں واقعہ کیا آئی, میں ہو سکتا ہے میں پوچھ گی نا نوجوان تر کھڑے ہو کے بابو 60 سال ساڑی عمر ہو تھی گئی, یقین کرو کئی بابے کو میں کھڑا تھی کہ ہاں جی بابا جی اٹھ پانچ حدیثہ سنا نہیں آندیا. 60 سال تھی کہ کل خانے دے چاول کھاندے کھاندے. کس کو ہم نے دھوکہ دی ہے نوجوانوں, آپ بتاؤ. کوئی نوجوان کھڑے ہو کے کہے 1 2 3 4 10 حدیث کھڑے ہو کے سناوے, چوکا تے بہ کے کوڑا سے مارنے ہوئے. بولو تے صحیح ہے, ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ابھی ربیع الاول شریف گزرا ہے. جس بندے نے نماز صبح 12 ربیع الاول کی اس گھڑی جس کے بارے میں سیدی امام اہل سنت کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جڑے بندے 12 ربیع الاول کی صبح جماعت نماز فرض نہیں پڑی, سارا دی کوڑ مارے غلام ہیں غلام ہیں. اب بولو تے صحیح, ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اچھا خیر آپ ناراض ہو جائیں گے, میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. 3 دن ایک ہی صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا اگرچہ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے مگر یہ خاص اہتمام ایک صحابی کے بارے میں تھا. 3 دن ایک صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھے. اچھا وہ اٹھ کے چلا گیا. حضور دی مجلس سے ایک پہلے صحابی رسول بیٹھے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص ان کا نام تھا, وہ پہلے بیٹھے ہیں. اور یہ وہ صحابی ہے جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے, پوری زندگی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی. اس صحابی کی جو پہلے بیٹھے ہوا تھا جن کے بارے میں حضور نے ابھی یہ نہیں فرمایا خاص کر کے یہ جنتی ہے, پوری زندگی نماز تہجد اس صحابی کی قضا نہیں ہوئی. اور روزانہ ان کا یہ معمول تھا نماز عشاء پڑھتے, فرض پڑھ کے 2 رکعت نماز کی نیت کرتے, پوری رات میں ایک ختم قرآن مجید کر دیا کرتے تھے. پہلی رکعت 15 سپارے تھے, دوجی ویچی اے او صحابی پہلے بیٹھے. انہا سوچے دل لے یار میری تو کڑی تہجد قضا نہیں ہوئی, تو روزانہ ہر رات کا اللہ ختم کرے نا, اے لگتے میرے تو وڈا نیک ہے. اے توجہ فرمائے. اور یاد رکھو اسا ہے مال وچ حریص. کیا مطلب؟ کئی غریب آدمی کو رٹھے سے لکھاں پتی بن کے انہیں پچھو لاکھ پسو یہ کیڑا کاروبار کیتے میں بھی وہ کرا. لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان اگر حریص تھے, مال میں حریص نہیں تھے, نیکیوں میں حریص تھے. اب صحابی نے سوچا یار بڑا بندہ کمال کا ہوگا, میں ایک ختم کرنا اے لگ دے دو کرنا اسی, میں کلی نماز تہجد پڑھتا اے اندے پتہ نہیں اور بھی کوئی زندگی دے معمولات ہو سن. اچھا چلو کوئی گال نہیں, اے ویندا پہ گھر چپ کر کے اندے گھارے چوان کے میں راساں تے دیکھ ساں ای بندے وچ عمل کیا ہے. اور گال میری یاد رکھا ہے کل خانی شریف چاون والے ہو, کہیں بندے دی اصلیت چیک کرنی ہوئے نا ممبر تو پتہ نہیں لگتا گھروں لگ دے. اے بولو تھوڑا جی ہیں جناب, دوسرا سے مول صاحب آ جناب آئے نہیں, بڑے نیک ہیں جی, بڑی پیاری گفتگو کرنے, بڑا حسن اخلاق اچھا ہے. وہ اللہ دے بندے ہو میں کتنا نیک ہاں اے تو میری رانوں کو پتا. بولو تے صحیح بھائی, جس کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں اسے پتا ہے نا میں کتنا نیک ہوں. آدھے گھنٹے میں تو ہر بندہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے آتا ہے, کوئی ایسی بات نہ نکل جائے. آپ مجھے نماز کی فضیلت کے اوپر 1 گھنٹہ دیں گے تو میں گفتگو کروں گا, لیکن میں خود کتنا نمازی ہوں یہ تو گھر سے پتا چلے گا نا بھائی. کسی بھی بندے کی
असलियत और हकीकत को चेक करना है, मिंबर से पता नहीं चलता, घर से पता चलता है। सहाबी कहने लगे ये घर जा रहा है, मैं जरा घर जाकर इसका अमल चेक करूंगा, कौन सा वो अमल है जिसकी वजह से मुस्तफा जाने रहमत ने जन्नती कहा है। अच्छा, वो सहाबी ना उस सहाबी के पीछे लग गए, वो आगे आगे और ये उसके पीछे पीछे। वो सहाबी रसूल घर में दाखिल हो गए, इन्होंने पीछे जाके दरवाजा खटखटाया, वो हुजूर का गुलाम बाहर है। कौन? ये सहाबी कहने लगे भी बात ये है, मैं हम मुसाफिर घरों थी ये लड़ाई, त्रै दी तोरे घर रहना चाहना, अगर इजाजत होवे तो। अब हीला देखो उनका, त्रै दी तोरे घर कम अज कम त्रै दी तो ना पता लग सी बंदे विच अमल क्या है, जिंदी वजह तो नबी से ने जन्नती आखे। ऐ तवज्जो फरमाओ नौजवानों, इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है। तभी मैंने ये हदीस मुबारक सुनाई आप हज़रात को। वो सहाबी बाहर आए, उन्होंने कहा अहलन व सहलन मरहबा, आपका अपना घर है, जितने दिन आप रहना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं। कहते हैं मैं उनके घर में रहा, सबसे पहले उठकर उस सहाबी ने भी नमाज तहज्जुद अदा फरमाई। काश मेरी मिल्लत के नौजवानों और बुजुर्गों को ठरक हो जाए नमाज तहज्जुद की। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं रब से खसूसी मुलाकात करूं, वो उठ जाए नमाज तहज्जुद के वक्त। ये वो वक्त होता है जिस वक्त रब की रहमतों का नज़ुल हो रहा होता है। जो बंदा तहज्जुद गुजार है ना, चेहरे पर खास किस्म की नूरानियत होगी, उसकी जबान में तासीर होगी। उस सहाबी ने नमाज तहज्जुद पढ़ी, मैं दे दरियां ये तो असली पढ़ रहे हैं। नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद उस सहाबी ने नमाज फर्ज अदा की। नमाज फर्ज अदा करने के बाद उस सहाबी ने कुरान मजीद उठाया और तिलावत शुरू फरमा दी। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है, यकीन कीजिए मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है, सुबह उठते थे ना, नमाज पढ़ने के बाद चारपाई के ऊपर तकिया रख के रब के कुरान की तिलावत करते थे। आज तो टच मोबाइल का दौर थी, नौजवान जरा 2-3 बजे तक मोबाइल पे बैठे, उन्हें सवेर की नमाज के पढ़नी है। भाई यकीन करो, आज इल्म ज्यादा है, खौफ खुदा नहीं है, आज शऊर नहीं है, तरबियत की कमी है। लोग मुझे आलिम समझते हैं, मेरे वालिद भी आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मेरे दादाजी थे ना बिल्कुल अनपढ़ थे। मेरे दादाजी को कुरान मजीद नाजरा नहीं आता था वो उनको, लेकिन मैं मिंबर रसूल पे बैठकर यकीन के साथ कहता हूं, जो खौफ खुदा हमने अपने दादा में देखा ना वो हमारे अंदर भी नहीं है। कब्र का जिक्र करके वो रोते थे। जो खौफ खुदा हमारे बुजुर्गों में था, जो शर्म, जो हया, जो बड़े का अदब, किसी का हक ना खाना जो हमारे बुजुर्गों में था, आज पढ़ी लिखी कौम में वो बात नहीं है। यकीन कीजिए आप में से कोई ऐसे अफराद बैठे होंगे जो कुरान मजीद बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है, तर्जमा तो क्या उनको नाजरा नहीं आता। लेकिन बुजुर्गों, एक मसले की मैं वजाहत करता चलूं। लोग पूछते हैं ए जी फलाना बाबा ना बिस्मिल्लाह दा खत्म करें, मौलवी साहब दसो मसला कर सकते हैं या कोई ना, ए बोलो थोड़ा जिया, मैं थोड़ी सी इस मसले की वजाहत कर दूं। ए फलाना बुजुर्ग बिस्मिल्लाह शरीफ दा खत्म करें दे, जायज है ना जायज है? याद रखो मेरी बात, ये वो खत्म करता है बिस्मिल्लाह शरीफ का जिसको कुरान नहीं आता। ऐसा है ये नहीं, बेचारा वही कर रहा है ना जिसको कुरान मजीद नहीं आता। जिसको आता है वो तो कुरान पढ़ेगा। अच्छा, वो बेचारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर आयत के ऊपर उंगली रख के ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है। और कुरान मजीद वो किताब है, इसकी तिलावत भी इबादत है, इसको देखना भी इबादत है। कुरान को देखना भी, कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखना भी इबादत है। कुरान मजीद को देखना इबादत, कुरान मजीद को चूमना इबादत, कुरान मजीद को सीने के साथ लगाना इबादत। कुरान मजीद पढ़ेंगे अलग सवाब, तर्जुमा करेंगे अलग सवाब, तफसीर पढ़ेंगे तो अलग सवाब मिलेगा। अच्छा, जो आदमी बुजुर्ग कुरान मजीद का तर्जुमा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ रहा है, अगर हम उसको रोक दे, ए जी हुजूर के दौर में कोई ना हा कि अगले री दसो कुरान चैसी, कुरान के उठाने के सवाब से महरूम रहेगा या नहीं? देखने के सवाब से महरूम रहेगा या नहीं? चूमने के सवाब से महरूम रहेगा या नहीं? सीने से लगाने के सवाब से महरूम रहेगा या नहीं? जब वो उठाएगा सारे सवाब पालेगा, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब है, इसको पढ़ना भी इबादत है, इसको देखना भी इबादत है, इसको चूमना भी इबादत है। आप बुजुर्ग सुबह नमाज फर्ज तो पढ़े ना भाई, नमाज फर्ज पढ़ने के बाद कुरान मजीद को उठाए
کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے، اے اللہ ہمارے بزرگ بالکل سادہ تھے، انہوں نے ہمیں قرآن مجید پڑھایا نہیں ہے، لیکن مالک یقین ہے جو تو نے اس میں لکھا ہے سچی لکھا ہے۔ اچھا اس صحابی نے نا قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، تلاوت کرنے کے بعد وہ کسان تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اور میں تو انہوں کو ادھر بیٹھا نا، توجہ ہے یہ کوئی نہیں، میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ توجہ فرمائے، اس صحابی کو میں نے دیکھا، قرآن مجید ختم کیا، ناشتہ فرمایا، ناشتہ کرنے کے بعد وہ کھیتی باڑی میں چلے گئے۔ کسان تھے، سارا دن ہل چلاتے تھے، زراعت کھیتی باڑی ادھر مصروف۔ میں اس کو دیکھتا رہا، اس کے ہر عمل کو میں نے نوٹ کیا۔ نماز مغرب کے وقت بعد وہ صحابی گھر آئے، نماز مغرب پڑھی جماعت کے ساتھ، اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا اور پہلا لقمہ اپنی بوڑھی والدہ کے منہ میں دیا، پہلا لقمہ اپنی والدہ کے منہ میں دیا۔ نماز عشاء اس نے فرض جماعت کے ساتھ پڑھی، نماز عشاء پڑھی اس نے، سم گئے۔ اور میرا تا اے معمولہ کہ 2 رکعتیں دی نیت کرے نامی تے 2 رکعتیں چی تھوڑا جی بولو پورا ختم۔ آج میں 2 رکعتیں چھوڑ دیتی ہے، نماز عشاء فرض نال پڑھ کے میں ون کے سوڑے چو لوک گیا کہ آج ہی کو دے دیں ایک کتنے ختم کریں دے، چونکہ نبی سے جو فرمائے ہی بندے دے بارے میں کہ جنتی کو دیکھنے ہی کو دیکھے۔ آج میں سوڑے چو نا سراخ کر کے نا سوڑے چو، امام غزالی فرماتے ہیں سراخ کر کے کو دے دیں اے ہونے اٹھ سی، لیکن اوہی ون کے سم پہ لا بھی میں کہ چنگی گال بنی ایک اپنے چکا ایسی نالے میری بھی رڑی کٹھی ایسی بھی کمال ہو گئی ہے بھائی۔ اللہ اکبر، ساری رات وہ صحابی رسول سوئے رہے، میں اندر سے پریشان۔ ایک تو اس نے اپنی عبادت چھوڑ دی ہے اور دوسرا میں نے بھی چھوڑ دی ہے، لیکن میں نے اس کا ایک چھوٹا سا عمل دیکھا ہے، کروٹ بدلتا تھا نا، پاسا پلٹیں ہاتھ زبان سے نکلتا اللہ اکبر۔ اے نمی ہکی گال میں چھوٹی جی گال لئی میں ڈٹھی ہوں دے وچ۔ اس کے بعد پھر وہی وہ سو گیا، نماز تہجد کے وقت اٹھا، پھر اس نے نماز تہجد پڑھی، ولد اوے معمولات 3 دی اندے یہ عمل رہے۔ اب میں بڑا پریشان، پتہ نہیں حضور نے اس کو جنتی کیوں کہا؟ اگر جنتی ہونے کا معیار نماز فرض ہے وہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر جنتی اس وجہ سے کہا حضور نے کہ اس صحابی نے نماز تہجد پڑھی ہے وہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر جنتی ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس نے بوڑھی والدہ کی خدمت کی ہے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ میں تو ایسے عمل کی تلاش میں تھا جو اس بندے میں تو ہو اور ہمارے اندر اجازت تب ہے یا نہیں، لیکن جیڑے اندے معمولات ساڑھے اندے کو ڈبل۔ 3 دن گزرنے کے بعد ہر بزرگ توجہ فرمائے، 3 دن گزرنے کے بعد جب میں اس کے گھر سے نکلنے لگا، اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی، کہا یار ذرا رکی نا۔ میں رک گیا، کہنے لگا یار آیا ہمیں تو بڑا خوش ہمیں وینے دا پہ تک وڑیج کے خیر ہوئے بھئی، اے توجہ فرما، آئے تھے تو بڑے خوش تھے، آپ جا رہے ہو تو غمزدہ ہو، کوئی تکلیف ہے مجھ سے، کھانا اچھا نہیں ملا، کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پریشان کیوں ہو؟ میں سچ دسا دیتا، میں نے کہا کوئی مسافر نہیں ہوں اور نہ ہی میری گھر سے لڑائی ہوئی تھی۔ تو 3 دن دربار رسالت میں آپ گئے تھے یا نہیں؟ گیا تھا۔ 3 دن تیرے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے جنتی کا مکھڑا دیکھنا اسی کا دیکھے۔ اچھا پھر میں تو اس دن سے پیچھے لگا ہوا ہوں، تیرے گھر میں آیا ہی اس لیے تھا تاکہ میں دیکھوں تیرے اندر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے تجھے جنتی کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو آیا ہی چیک کرنا میں، صحابی ہنس پڑے، کہنے لگا اچھا ول تھی گئی یہ چیکنگ؟ میں نے کہا چیکنگ نہیں ہوئی تبھی تو میں پریشان ہوں، 3 دی میرے ضائع چلے گئے۔ جیڑا کچھ تو سکیتے ہوئے ہوں کہ میں ایو کو ذکر ہے نہ ہور تو میں یا تا ایک ہوتا ہے نا بندہ کوئی خاص وظیفے کئی نہیں ہوندن، وہ کہ میرا ایو عمل جیڑا تا دیکھ کی دے میں تیری وجہ تو نہ عمل کمی کیتی ہے نہ زیادتی کیتی ہے، بالکل میری